وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 80، درس نمبر 383. آج کا موضوع، کیا ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے واقف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 89. ما اصابک من حسنۃ، جو آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. وارسلناک للناس رسولا، اور میں نے آپ کو بھجوایا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کی شہادت کافی ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام، جو رسول کی آمد ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اصل میں تو ہم بالکل ہی لا تعلق ہو گئے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے باطل کی طرف. باطل یعنی دنیا کی طرف. اب دنیا ہی ہمارے مقصود بن گئی ہے ہمارے رہنے کا. زندگی کا مقصد دنیا کی کامیابی ہے، اخروی کامیابی ہمارا مقصود حیات نہیں ہے. یہ ایک بہت یعنی خطرناک بات ہے، اور خطرناک جو ہے ہمارے اپنے لیے ہے. جو بھی ایسے رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ آخرت کے عوض دنیا کا سودا کر لیتا ہے، وہ جانے میں یا انجانے میں جس طرح بھی ہو، لیکن سودا تو سودا ہے. دنیا لعنت ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں. اور دنیا کا چاہنے والا بھی لعنتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، یعنی جو کچھ ہے یا اس میں جو لوگ بھی ہیں وہ لعنتی ہیں. اگر ان کی
دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو لعنتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یا رحمت ہو، ہمیں تو نہ رحمت کی طلب ہے نہ اس کی لعنت کی پرواہ ہے. اس وقت مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہے. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے. یہ بہت بری بات ہے، اور یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس بات کو ذرا سوچ لیں. اور میری باتیں دیکھیں روایتی طور پہ آپ نہ لیا کریں. نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ مفتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. ایک عام انسان ہوں. آپ ہی کا مطلب آپ سے بھی نیچے درجے کا ہوں. اور یہ باتیں میری صرف اس لیے ہیں کہ میں آپ کو صرف ایک بات جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ سمجھنا ہے تو سمجھ لیں، ورنہ تو ایسی کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے، اللہ کی گواہی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہیں. پھر رسول اور رسول کی ساتھ جو کتاب نازل، جو رسول پہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جس کا عقل آج یعنی انسان معترف ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ شہادت کافی ہے. دیکھیں اس بات کی گواہی ہوتی ہے رسول کی زندگی اور ان کا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا مختصر طور پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا، یعنی دیکھیں زبان حال سے یہ کائنات جو ہے زبان حال سے گواہی دے رہی ہے. کائنات اللہ کی ہے اور یہ کائنات جو ہے گواہی دے رہی ہے. آپ رسول کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کے واقعات، حالات و واقعات کو دیکھ لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. بہرحال آگے آیت جو ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی اطاعت کی رسول کی اس نے اللہ کا حکم مانا، اس نے اطاعت کی اللہ کی. ومن تولا، اور جو جس نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کے نہیں بھجوایا ہے. دیکھیں اطاعت رسول کی، اصل میں اطاعت ہوتی ہے اللہ کی. ایک بات نوٹ کر لیں، حکم اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ. اور اگر میں بنیادی طور پہ آپ کو اس بات کا یعنی بنیادی طور سے یہ بات بیان کروں تو اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے، یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں. دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، جبکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں اور گزار رہے ہیں. ہر شخص آج مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. وہ اللہ کی اطاعت نہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کی ضرورت کیا ہے. یہ ایک بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اپنی ملاقات، اپنے قرب اور اپنے دیدار کے شرف سے ہمیں مشرف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب ہماری جو کامیابی ہے، جو مقصد حیات، جو ہمارا مقصود حیات ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو. اگر تم نے زندگی میری مرضی سے گزاری تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے. یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں.
انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر بھجوایا ہے۔ اختیار کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، آپ اسلام آپ کی فطرت میں ہے، اچھی اور بری باتیں آپ کو معلوم بھی ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھیں ہم کام اپنی مرضی سے جو ہمیں پسند آتا ہے، خواہ وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ہم جو ہے کرتے ہیں۔ آج کل کے تو جو معاشرہ ہے، جس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے تو کوئی زندگی نہیں گزار رہا، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہر شخص جو ہے تقریباً اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے۔ اسلام کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، جو ہماری سمجھ میں اسلام آتا ہے وہ ہم کہتے ہیں یہی اصل اسلام ہے، اور جو یہ لوگ لگے میں وہ ان کو لگا رہنے دو۔ آج کل تو یہی صورتحال ہے کہ کوئی حقیقت جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بہرحال میں آپ کو اطاعت رسول کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو ابتدا سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، معراج، ترقی، فلاح، نجات اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، کسی اور شخص کو معبود نہ بنائے، صرف اللہ کو معبود بنا لے۔ اللہ کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب آپ اللہ کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کا حکم کون پیش کرے گا، یا اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے ایک وسیلے کا، اور وہ وسیلہ یعنی وسیلہ کا مطلب ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعے کا، یعنی کام تو اللہ نے کرنا ہے، اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، اب وہ اللہ کا حکم کون پہنچائے گا آپ کو، اور پھر اس پہ عمل کا طریقہ کون بتائے گا؟ وہ رسول کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، رسول لوگوں کے لیے آیا ہے۔ اب رسول کیا کرے گا؟ وہ آ کے آپ کو اللہ کی مرضی یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر آپ اللہ تک پہنچ سکیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ راستہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دین اسلام قرآن تو آ گیا، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ احکامات الہیہ ہیں، اللہ کی مرضی ہے اس میں۔ اب یہ مرضی پر عمل کیسے کریں گے؟ ایک کام کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن کون سے طریقے سے قرآن پر عمل کریں گے؟ وہ طریقہ آپ کو رسول کر کے رسول بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ رسول کے عمل کو قرآن میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو جو اللہ کے طالب ہو، یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کے طالب ہو، تو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اس کے لیے۔ ہم تو دیکھیں، ہماری ساتھ ساتھ میں اپنی بات بھی کرتا رہوں نا، ہماری جو کیفیت ہے وہ اس وقت ہم رسول کے اسوہ حسنہ کے طلبگار نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت، ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان بلکہ رسول کے اسوہ حسنہ کے یہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آخرت کے عوض دنیا کو خرید لیا ہے۔
آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دنیاوی مفادات کا طالب ہے، اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کے پیچھے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود بھی دنیا دار ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی دنیا کی لعنت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو دیندار، اللہ والا نہیں بنانا چاہتے، جو کہ مقصود انسان ہے کہ یہ اللہ والا بن جائے۔ بلاکن کونوا ربانیین، کہ تم رب والے بن جاؤ۔ رسول آ کے کیا کہتے ہیں کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ لیکن ہم تو نہ خود اللہ والے بننے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی اولاد کو اللہ والا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ہماری مطلب یہ جو شرمندگی کہہ لیں، ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں تو اپنے لیے بنایا ہے، اور ہم اللہ ہی سے بھاگ رہے ہیں، اللہ ہی سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارا ہر قدم اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو تو وہ نقصان میں ہے۔ ہمارا تو آج کل سے جو ہے بدتر گزر رہا ہے، بہتر تو نہیں ہے، بدتر ہے۔ آپ دیکھ لیں عمومی طور پہ، ایک ویسی مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ سے لوگ اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ پرانے زمانے اچھے تھے، پرانے لوگ اچھے تھے، پرانا وقت بڑا اچھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آج آپ پرانے وقت سے بہتر نہیں ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج آپ کا پرانے وقت سے آج کا وقت بہتر ہوتا، اور آپ دن بدن ترقی کر رہے ہوتے، اور آپ کہتے کہ یار آج کا دن تو بڑا اچھا گزرا گزرے ہوئے دن سے۔ آپ تو رونا روتے رہتے ہیں پرانے زمانے کا، پرانے لوگوں کا، پرانے وقتوں کا، یار کیا دن تھے، افسوس کرتے رہتے ہیں یار کیا دن تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ پرانے گزرا ہوا دن وہ بہتر ہوتا ہے آنے والے دن سے۔ آج یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روبہ زوال ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا منزل تو اوپر تھا، یعنی ہم نے تو ترقی کرنی تھی۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ لیکن ہماری منزل تو چرخ نیلی فام سے آگے کی نہیں ہے۔ ہم تو اتاہ گہرائیوں میں اندھیروں کی طرف ہمارا سفر ہے۔ دیکھیں ہمارا سفر، آپ یقین کر لیں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ اندھیروں کا ہے، اندھیرے اور اندھیرے، بس ہم اندھیروں کے طالب ہیں۔ اندھیرے ہمیں روشنی نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا آج کل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ لعنت ہے ایسی روشن خیالی پہ جو دین سے آپ کو دور لے جا رہی ہے، جو اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے۔ یہ کیسی روشن خیالی ہے؟ قسم قسم کی تعویلیں کر رہے ہیں، دین کو آپ بدل رہے ہیں، اپنی تعویلات پیش کر رہے ہیں۔ میں ان بعض جدید اسکالروں کا، دینی اسکالر ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو قرآن سے بھی دور ہٹا رہے ہیں، حدیث سے بھی دور، من مانی تشریحات کر رہے ہیں قرآن کی۔ کوئی عجیب صورتحال ہے۔ یہ سارا یعنی قصہ جو ہے وہ ہماری لا علمی کا ہے، جہالت کا ہے، کہ ہم جاہل ہیں، ہم دین سے جاہل ہیں۔ تو دوسرا اگر جہالت کی بات کرے، ہم کہتے ہیں یار اس نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، اس سے اچھی تو بات ہو نہیں سکتی۔ عام طور پہ میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو لوگ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، جو احادیث قرآن کی جو روح ہے اس کے خلاف جو ہے آپ کو لے جاتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس اس کو آپ دیکھیں نا کہ
جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو دیکھیں رسول ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ رسول کی اپنے طور پہ کوئی ہستی نہیں ہوتی، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ رسالت کے فرائض انجام دیتا ہے، وہ اپنی مرضی آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا، وہ اللہ کی مرضی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اب آپ کو رسول کی اطاعت اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے، اب رسول کی اطاعت آپ پر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ اللہ، آج کل تو یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں نہ اللہ کی اطاعت کی کوئی پرواہ ہے، نہ رسول کی اطاعت کی کوئی پرواہ ہے۔ ہمارا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، وہ دنیا ہے، وہ ظاہر ہے، وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ رشتہ داریاں ہیں، وہ تعلقات ہیں، وہی ہمارا وہ ہے۔ اور آپ کو میں یہ دیکھیں، یہ بعض اوقات میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ سوچیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا عمران خان کا جب ابھی الیکشن ہو رہا تھا، تو ایک میں بیٹھا ہوا تھا ایک دکان پہ، تو اس کی عہدیدار تھے دونوں، دکاندار اور جو اس کے ساتھ آیا تھا بطور کسٹمر، یہ دونوں جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ اب وہ یعنی اقتدار ابھی ان کو نہیں ملا تھا، لیکن وہ ایک الیکشن جیت چکے تھے خیبر کے پی کے میں نا۔ تو خیر وہ بات چیت میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ عمران خان کسی کافر کو بھی ٹکٹ دے دے تو میں اسی کو ووٹ دوں گا، ایک دوسرے سے کہتا ہے۔ کسی کافر کو بھی اگر یہ ٹکٹ دے دے نا تو میں بس اسی کو ووٹ دوں گا، وہ چاہے جس کو ٹکٹ دے الیکشن کے لیے۔ یہ ہماری وہ یعنی ذہنی معراج ہے، یہ ہماری یعنی جو ذہن کی رسائی ہے وہ بس یہاں تک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اس سے خود نتائج آپ اخذ کر لیں۔ یعنی بعض جو ان کے ورکر ہیں وہ اس کو خدا سمجھتے ہیں بعض اوقات۔ خدا کا مطلب کیا ہے کہ بس وہ جو کچھ کہے وہ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کرے وہ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ خدا تو یہی ہوتا ہے، آپ اگر کسی کو خدا بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا حکم مانتے ہیں بلا چون و چرا، وہ جو بھی کہے بس۔ بہرحال میں اس کی زیادہ سیاست سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن میں بعض اوقات واقعات آپ کو یعنی ثبوت کے لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں قومی طور پہ اور انفرادی طور پہ۔ آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ دنیا کے بندے ہیں۔ بس دین جو آپ دین ہے نا، یہ آپ کی خواہشات ہیں، دراصل یہ دین اسلام نہیں ہے۔ مرضی آئی تو داڑھی رکھ لی، ورنہ بس نہ مونچھ نہ داڑھی۔ آج دیکھ لیں اکثر نہ مونچھ نہ داڑھی، یا بڑی مونچھیں رکھ لی، داڑھی صفا چٹ۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ مونچھوں کو کترواؤ، کم کرو، پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ آپ کو رسول سے کیا واسطہ ہے کہ رسول نے کیا کہا ہے؟ لیکن نہیں، رسول کا کہنا اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی وہ دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آج جو رسول کا حکم آپ تک پہنچائے تو اس کی اطاعت بھی آپ پر لازم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دینی میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ دین اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو طریقہ تو وہی ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ بنیادی بات ہے۔ آج 2020 میں اگر آپ نے ارادہ کر لیا، اب آپ کو ایک رہنما، ایک استاد، ایک ٹیوٹر کی ضرورت ہے، جو آپ کو اللہ کے راستے سے آگاہی دے، اور وقتی طور پہ جو آپ کو مشکلات آتی ہیں اس میں
آپ کی رہنمائی فرمائے. وہ اگر آپ نے استاد نہ بنایا تو آپ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کتاب ہمیشہ کتاب کافی نہیں ہوتی. آج اگر سنت ہے تو وہ بھی کتاب میں ہے، اور قرآن ہے تو وہ بھی کتاب ہے. کتاب اکیلی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے استاد لازمی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اطاعت انسان کی اپنی اطاعت کو انسان کی اطاعت سے مشروط کر دیا ہے. جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں. لیکن آج چونکہ ہمارا قبلہ بدل چکا ہے، ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار اپنے آپ کو کہتے ہیں اور دنیا ہی کی طرف رخ ہے، تو لہٰذا آپ سے تو میری کوئی بات ہے ہی نہیں. سچی بات یہ ہے. لیکن اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا حکم لیکن رسول کے طریقے کے مطابق اس حکم پر آپ نے عمل پیرا. مقامی طور پہ ایک رہنما کی ضرورت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. پھر آپ کو صحبت چاہیے. آج آپ کو ایک صحبت درکار ہے سچے لوگوں کی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت میں بیٹھو. یقین کی دولت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اہل یقین کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا ہوگا. جو آپ کا رہنما ہو اس کا یقین کئی درجے آپ سے بلند ہونا چاہیے، وہ صاحب یقین شخص ہونا چاہیے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن اگر آپ عام طور پہ تو آج کل استاد کی کوئی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. آج کل عام طور پہ ہم استاد کی ضرورت سے ناواقف ہیں. ضرورت کی استادی ہمیں یعنی استاد کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. آپ دیکھ لیں، بلکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو استاد کی اہمیت سے انکاری ہے. وہ کہتا ہے بس ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگی، اور یقیناً آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ والے بننا نہیں چاہتے. اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ صحبت بنانی ہوگی، ان کی معیت اختیار کرنی ہوگی اور ان سے رہنمائی لینی ہوگی. بہرحال من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اطاعت کی رسول کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں کہ عام طور پہ تو دیکھیں ہمیں نہ اللہ کے حکم کا علم ہے صحیح طریقے سے، نہ رسول کے عمل کا پتہ ہے صحیح طریقے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دین آج کل تھوڑا سا یعنی جاننا مشکل ہو گیا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو ایک آپ کو رہبر تلاش کرنا ہوگا جو سچا ہو، جو سچا انسان ہو اور جو اللہ والا ہو. اس کی کسوٹیاں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں، معلوم کر لیں. تو اس سچے شخص کو تلاش کر کے اس کے ساتھ اپنی معیت کو بنا لیں، اپنی صحبت بنا لیں، اس سے رہنمائی کا رابطہ رکھیں. آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں اس سے رہنمائی طلب کریں. اور بہرحال یہ تو پھر ایک الگ موضوع ہے نا، لیکن میں آپ کو اصولی طور پہ بتا رہا ہوں کہ اطاعت رسول کی کرنے کے لیے یہاں مقامی طور پہ ایک متبع رسول کو آپ کو دیکھنا ہوگا، جو رسول کی اتباع کر رہا ہو، جو رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہو، جو رسول کی اطاعت میں مصروف ہو، جو اللہ والا ہو، جو رب والا ہو. اس کو آپ تلاش کر کے اس سے آپ اپنی ڈیلنگ وغیرہ جو بھی ہے آپ نے بنانی ہے، اور اس کی رہنمائی میں یہ باقی سفر جو ہے آپ کا اس کی رہنمائی میں طے ہونا چاہیے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جی ترجمہ سنا دیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. ومن تولا، اور جس نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھجوایا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.